نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 29 اگست 2024 اور 23 صفر المظفر 1446 ہجری کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس کو صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالی نے باب الکہانت میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث پاک ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا، جو بندہ یا جو بندی وہ کسی عراف کے پاس گیا۔ عراف کسے کہتے ہیں؟ عراف اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو خبر دے گم شدہ چیز کی جگہ کے بارے میں یا چوری شدہ چیز کی جگہ کے بارے میں۔ جس بندے کی کوئی چیز چوری ہو گئی یا گم ہو گئی، تو اب یہ اس کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، فال نکالنے والے کے پاس، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے کے پاس، یا ذائچے بنا کر حساب کتاب لگانے والے کے پاس گیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ میری جو چیز چوری ہوئی ہے وہ کہاں پر، جو میری چیز گم ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، وہ ایک قسم کی انسان سے چیز غائب ہو گئی ہے، وہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے عراف کے پاس جاتا ہے، نجومی کاہن ان کے پاس جا کر پوچھتا ہے اس سے کہ جی تو میری چیز بتا کہ چوری ہوئی ہے وہ کہاں پر ہے، چور کون ہے، یا جو گم ہوئی ہے وہ کہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، جو وہ جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے صحیح بات کہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ 40 دن اور رات کی نمازیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائیں۔ یہ ایسا بڑا عظیم الشان گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جو ایسا کرے گا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں فرمائیں۔ اور ذکر نماز کا ہے، لیکن ساری باتیں مراد، اس کے روزے بھی، اس کی زکوٰۃ بھی، اس کا صدقہ بھی، اس کی خیرات بھی، یہ ساری 40 دن کی جتنی بھی عبادات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی وہ قبول نہیں فرمائے۔ نماز کا ذکر اس لیے کہ نماز عبادات میں سے افضل عبادت ہے، دین کا ستون ہے، اس لیے ذکر نماز کا ہے، اور مراد ساری عبادات ہیں۔ یا یہ ہے کہ نماز کا ذکر کیوں کیا، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ نماز کا ذکر کیوں کیا، باقی باتوں کا ذکر نہیں کیا۔
آپ دیکھیں اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ابھی کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی کاہن نجومی کے پاس گیا، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ 40 دن تک کی اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔